نماز کے فائدے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. ابن القیم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل پرسکون نہیں ہوتے اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں. یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لیے عاجزی اور خشوع کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں. یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. غافل کی اس ٹھنڈک سے محرومی. پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جو غافل اور روگرداں ہے اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے نماز مشکل اور گراں عمل ہے. جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے. استغفر اللہ. غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے؟ گویا وہ انگاروں پہ کھڑا ہو، یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے، اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑھی جائے، کیونکہ اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو نمازی بھی دو طرح کے ہیں. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں. کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے. یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اداس ہوتا ہے. جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو، اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی. جیسے رمضان میں یہ کیفیت آتی ہے، تراویح ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ختم ہو گئی. یا حرم میں جاتے ہیں تو وہاں نماز ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی قاری صاحب اور لمبی قرات کرتے تو کتنا مزہ آتا ہے. بس اتنی سی نماز. وہاں دل چاہتا ہے کہ لمبی، کیونکہ اس وقت ہم سب کچھ چھوڑ کے ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اور رمضان میں بھی شیطان چونکہ قید ہوتا ہے تو ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی نمازیں ہماری ترجیحات میں آ جاتی ہیں. اور تکلف کرنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام نماز ہے. اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے، حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا. اے بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ. یعنی ہم دنیا کی تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں. پھر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. رحمت ملتی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف. رزق ملنا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ خوب پابندی رکھیے. ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے. خود بھی نماز ادا کریں، گھر والوں کو بھی نماز کی وصیت کریں. اللہ آپ کے رزق کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کی ضمانت دے گا. فقر دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. فقر کیا ہوتا ہے؟ محتاجی، ضرورت مند ہونا. سبحان اللہ. اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. دنیا کا لالچ اور حرص ختم ہو جائے گا اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا، تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا.